نماز کا دوسرا جڑا ہے نا فرض قیام، اس حوالے نال فتاوی رضویہ ساڈی دلاں دی جان امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہ دے بارے چند دن پہلے بھی بیان کیتا گیا سی کہ انتہائی مشہور و معروف دیوبند عالم دین آخدے نے کہ اگر ساڈے سارے علماء کرام مکتبہ وہابیہ دے اہل حدیث دے تمام علماء کرام مکتبہ اہل سنت دے تمام علماء کرام اگر جمع ہو جاننا وہ لگاتار 100 سال دین دا کام کرتے رہن پھر بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا فتاوی رضویہ دے اندر اعلیٰ حضرت کام کر چھوڑیا۔ اس فتاوی رضویہ دے کچھ حوالہ جات دیاں گے، لیکن اس تو پہلے چند دن پہلے نا ایک ساڈے مسجد دے جماعت دے بابا جی نے انہوں آخدے قاری صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھیا کرو، ہلکا رکھیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں پہلے اتنے ہوندے سن کہ شاہ صاحب سید عابد شاہ صاحب وہ نماز ہی بڑے مسائل بیان کرتے ہوندے سن۔ ایک دن انہوں نے سوچا چلو نا ہوں بابا بیان کر چھوڑیا ہوں سننا شروع کر دیں۔ انہوں نے جب سننا شروع کیتے تے بزرگاں نے آ کے لیا تے انہوں ساڈی ہوں شرم لاندا جے، وہ اللہ اللہ کر کے وہ شاہ صاحب کی چھٹی کرا چھوڑی۔ تو میں بھی ذرا ہوں ڈر کے بیان کرنا، میں اللہ نہ کرے اتنے روزی روٹی کا مسئلہ نہیں بند ہو جائے، لیکن تھوڑا تحمل سماعت فرمائی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دین دا علم میں اللہ تعالیٰ یقیناً کرم فرمائے گا۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کہ کھڑے ہونا۔ فتاوی رضویہ دے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے، اس طرح فتاوی در مختار، فتاوی رد المختار، فتاوی عالمگیری، ان تمام دے اندر درج ہے کہ فرضاں دے اندر جڑے فرائض نے یعنی کہ جو بھی فرائض ہون گے، مطلب زور دے 4 فرائض، اسی طرح عصر دے 4 فرائض، مغرب دے 3 فرائض، عشاء دے 4 فرائض ہون گے، وہ دے نال فرمایا وطر دی نماز جو پڑھی جائے گی، وطر واجب ہوندے نے، فرض ہون گے، وطر ہون گے، تے عیدین مطلب کہ جو دونوں عیداں ہون گیا، عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں عیداں، وہ دے نال فجر دیاں سنتاں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، فرائض جتنے ہون گے، وطر جتنے ہون گے، مطلب وطر 3 جڑے وطر ہوندے نے عشاء دے، اسی طرح عیداں ہون گیاں، وہ دے نال صبح دیاں سنتاں اے ہمیشہ کھڑے ہو کے ہی ادا کیتیاں جان گیاں۔ اگر کوئی شخص اس چیز سے قادر نہیں، معذور ہے، نہیں کھڑا ہوا جاندہ، وہ شخص بہ کے ادا کرے گا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، سارا دین کے اندر ہے کہ دین دے اندر سختیاں نہیں ہے گیا۔ اگر جس طرح تانوں آسانی لگے بندہ، جس طرح بندہ انتہائی پرسکون طریقے دے نال نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے گا۔ لیکن فرمایا دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص اس طرح دا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک پاؤں نے اٹھا کے رکھیا، ایک پاؤں زمین تے لگا کے رکھیا، دوسرا پاؤں اٹھا کے تھک جاندہ ہے تو انہیں ایک پاؤں دوسرا اٹھا لیا، یا سجا پیر اٹھا لیا یا کدی کھبا پیر اٹھا لینا، اتنے اٹھا کے رکھتا ہے۔ اگر ایویں دا شخص اے طریقہ اختیار کرے گا، وہ دی نماز نہیں ہوئے گی، کیونکہ فرائض دے اندر انہیں سستی کیتی ہے، معاملات خراب کیتے، لہذا دونوں پاؤں تے وزن دیتا جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام دوسری حدیث پاک آپ نے فرمایا او کما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس چیز کا بڑا ہی خوبصورتی نال وضاحت فرمائی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرائض یعنی کہ نماز ادا کر رہا ہے، کدی وہ زمین تے دونوں پیر لگے ہوئے نے، کدی وہ سجے پیر سے وزن دے دینا ہے، پیر اٹھاندہ نہیں، صرف یعنی کہ پیر دونوں زمین تے لگے ہوئے نے، کدی وہ سجے پیر تے وزن دینا اپنا، کدی وہ کھبے پیر تے وزن دینا۔ اگر اے طریقہ وہ اختیار کردا، سمجھ لو انہیں نبی علیہ السلام نے سنت نو ادا فرمایا۔ مطلب کہ ایک پیر تے کدی وزن دینا ہے، تھک جاندہ ہے۔ ہن کیا خوبصورت ہم ساڈا دین اسلام ہے، فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین دے اندر سختیاں نہیں ہے گیاں۔ ہن بندہ فرمایا کہ پیر اوپر نہیں اٹھا سکتا نا، طریقہ کار غلط ہو جائے گا، پیر زمین تے لگے رہن دونوں۔ نبی علیہ السلام حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے کوٹ فرمائی، فرمایا کہ بندہ زمین تے پیر دونوں لگے رہن گے، کدی وہ سجے پیر تے وزن دے دے تھک جاوے تے کدی وہ کھبے پیر تے وزن دے دے، فرمایا کہ وہ سمجھ لوے کہ انہیں نبی علیہ السلام نے سنت ادا فرمایا۔ ظاہر ہے جو سنت ادا فرمائے گا ایک تے سنت بھی آ گئی، دوسرا نبی علیہ السلام نے سنت ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ اہم دن نماز یقیناً قبول فرمائے گا۔
تیسرا مسئلہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی کہ چل کے آیا مسجد تک، اس بعد اتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر، غنیۃ الطالبین کے اندر یہ مسئلہ درج ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تکبیر تحریمہ آسانی دے نال کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، لیکن پھر وہ بیٹھن یعنی کہ اٹھن دی کھڑے ہونے دی طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر، پھر وہ شخص فوراً بیٹھ جائے۔ لیکن اتنی دیر اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی دیر وہ واسطے کھڑا ہونا فرض ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت، میں اپنے طرف کوئی گلاں نہیں دس رہا، ساریاں اعلیٰ حضرت دیا گلاں دس رہا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ آ کے کھڑا ہو جاوے، اس بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لوے، اتنی دیر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ پیراں دے اندر، وہ لتاں دے اندر جان ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے۔ فرمایا اتنی دیر کھڑا ہو کہ یقیناً قیام دی حالت وہ واسطے فرض ہے، نہیں کھڑے ہونا قیام فرض ہے۔ فرمایا کہ اتنی دیر صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لے، اس تو بعد فوراً تھلے بیٹھ جائے۔ دین اسلام کی طرح خوبصورت مذہب، فرمایا کہ سختی کوئی نہیں ہے کہ تو کھڑے ہو کے نماز ادا کر، اگر نہیں ہے مجبوری پریشانی معذور ہے تو فوراً نیچے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ یقیناً کرم فرمائے گا۔ اس طرح فرمایا اعلیٰ حضرت عزیز المرتبہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر مسئلہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے، عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کئی حضرات جو معذور ہوتے ہیں یا کبر سنی کی وجہ سے، یعنی کہ بڑھاپے کی وجہ سے کئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے بندوں کو دین اسلام نے اجازت عطا فرمائی کہ ایسے بندے بیٹھ کر آسانی کے ساتھ جس طرح چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص فرمایا اتنی مجبوری ہے کہ ٹانگ بندے کی سیدھی نہیں ہوتی، اگر سیدھی کرے گا تو قبلہ رخ ہو جائے گی، اس کا رخ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے اور ہمارے دین اسلام نے اجازت عطا فرمائی، ایسا شخص اپنی ٹانگ کو اپنے پیر کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرے گا۔ یعنی کہ کتنا خوبصورت دین اسلام، اگے پیچھے قبلہ رخ لت کرنا، قبلہ رخ منہ کر کے تھکنا، قبلہ رخ منہ کر کے پیشاب کرنا، ہر چیز منع ہے، بندہ سو بھی نہیں سکتا، لیٹ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، قبلہ رخ لتاں کر کے۔ یہ ساری چیزاں اخلاقیات دائرے چ نہیں ہے، ادب دے خلاف نے۔ جتھے اہل سنت و جماعت کا نام لیتا جائے گا اتھے سراپا ادب دا نام لیتا جائے گا، یعنی کہ اہل سنت کا نام آ جائے گا سمجھ لو اتھے ادب ہی ادب نظر آئے گا۔ ساڈے کول ادب ہی ہے، اور کوئی شے ہے؟ فرمایا کہ ادب ہی ادب ہے۔ قرآن پاک آئے گا تو چوم کے سینے لگایا جائے گا، اے نہیں کہ انہوں سرانا بنا کے تھلے لیتا جائے گا، جس طرح سعودیہ کے اندر ہوتا ہے کہ پڑھتے یعنی کہ دل کیتا تے چپ کر سرانا بنا کے لمے پی گئے، یا دل کیتا تو تھلے رکھ چھوڑیا۔ ساڈے استاد فضل کریم چیشتی صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میں جدوں گیا نا عمرے تے میرے نال ایک عربی بیٹا سی، قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے نا انہیں فوراً قرآن پاک رکھ کے تھلے زمین تے رکھ چھوڑیا، پڑھدے تے میں نال بیٹھا سی تے میں وہ جلدی قرآن پاک چک کے تے میرا صافہ پیا سی تے میں اس صافے تے رکھ چھوڑیا۔ وہ آکھن لگا کہ انت پاکستانی، لگتا تو پاکستانی لگتا ہے، الحمدللہ صاحب پاکستانی ہے تے نالے اہل سنت و جماعت نال تعلق رکھتے ہیں۔ سانو سارے بزرگوں نے یہی دسیا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں، فرمایا ادب کرو گے اللہ تعالیٰ یقین ادب کے صدقے تاری مغفرت فرما دے گا۔ ادب بڑی بڑی شے ہے، اہل سنت و جماعت کو صرف ادب ہی ہے تو اور کی ہے۔ فرمایا کہ اگے پیچھے بندہ قبلہ رخ لت نہیں کر سکتا، منہ نہیں کر سکتا، پیشاب نہیں کر سکتا، لیکن نماز ٹائم اتنا خوبصورت دین اسلام، اتنی سانو سونے طریقے نال دین اسلام نے وضاحت فرمائی۔ فرمایا کہ اگر بندہ لت بھی کرے گا وہ دے اندر دونوں لتاں بھی کر کے قبلہ رخ ہو کے نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ دی عیب کوتاہی معاف بھی فرمائے گا تے وہ دی نماز کامل اور اکمل طریقے دے نال قبول بھی فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھا یہ جاتا ہے کئی اشخاص جو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوتے ہیں اور کافی سفر وہ پیدل چلتے ہیں اور کئی کام کاج وہ اپنے پیدل طریقے سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ جب نماز کے لیے آتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر کئی مرتبہ کافی دیر وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت ساڑھے پیر و مرشد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے میں
اب انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایسے بندے جو اپنے دیگر مشاغل، دیگر کام کاج کھڑے ہو کر یا اپنے ٹانگوں کے بل بوتے پر کر لیتے ہیں، وہ یقیناً جب مسجد کے لیے آئیں، جتنے بھی فرائض ہوں یا نماز فجر کی سنتیں ہوں، نماز فجر دیا سنتوں کا بڑا مقام و مرتبہ، فرمایا کہ نماز فجر دیا سنتا ہوں یا عشاء دے وتر ہوں، یقیناً اتنی کوشش لازمی کرنی چاہیے اگر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ صرف کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر، جو شخص تکبیر تحریمہ کرے، ہاتھ باندھ لے اور فوراً بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو عمل توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لاٹھی دے سہارے نال کھڑا ہوندا ہے یا کسی عصا دے نال، عصا مطلب لاٹھی ہوگی، یا اپنے غلام دے نال نوکر ہے وہ دے غلام دے نال ہاتھ رکھ کے وہ کمر نو پکڑ کے وہ بازو پکڑ کے کھڑا ہوندا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح بھی کھڑا ہو سکتا ہے لاٹھی دے سہارے نال، کسی غلام دے یعنی کہ نوکر وغیرہ غلام وغیرہ وہ سہارے نال کھڑا ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماندے کہ ایویں دا بندہ لاٹھی دے سہارے نال کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا۔ اگر اتنی جان ہے ٹانگ یعنی کہ لتاں دے اندر، یعنی کہ رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، انہوں کوئی پریشانی وغیرہ نہیں آتی، ایویں دا شخص یعنی کہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا۔ اگر اتنی جان نہیں ہے، مطلب یعنی کہ گوڈے کمزور نہیں، کوئی مسئلہ پریشانی یا عذر ہے، تو ایویں دا شخص مطلب کہ تکبیر تحریمہ آکھے کھڑے ہو کے اس تو بعد فوراً اپنی جگہ تے بیٹھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز نو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص سواری دے وچ سواری چل رہی ہے، ٹرین جا رہی ہے، بس جا رہی ہے، وہ دے اندر کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ میں نماز ادا کر لواں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز ادا کر لواں، کئی شخص سارے پیر مرشد ہوندے سن لاہور وچ، پیر اکرم الحدری صاحب، وہ کہندے ہوندے سن کہ جدوں بھی میں بس وچ سفر کرنا تے میں نفل دی نیت کر کے بیٹھ جانا، نفل دی یعنی کہ نوافل ادا کرنا یہ اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرائض دے اندر علماء کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ بس جاری ہوندی ہے، کدی وہ قبلہ رخ وہ منہ ہو جاتا ہے، کدی قبلہ رخ وہ منہ ہٹ جاتا ہے، اس واسطے فرائض اگر کوئی شخص چلدی سواری تے ادا کرے گا، اگر وہ کر لے گا فرائض ادا، لیکن بعد وچ وہ فرائض دا اعادہ لازمی کرے گا، اعادہ مطلب وہ لازمی وہ فرائض دوبارہ پڑھے جان گے، احتیاطاً انہوں نے پڑھے نے، مطلب کہ کتے نماز جا رہی ہے چلی نہ جاوے، انہیں چلدی سواری وچ ٹرین جا رہی ہے، بس جا رہی ہے، وہ اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر لی، فرمایا کہ احتیاطاً وہ لازمی وہ فرائض جڑے ہے نے وہ دوبارہ بھی ادا کر لوے، اللہ تعالیٰ وہ ایک خطا نو معاف فرمائے۔ فرمایا اس طرح ایویں دا شخص جہاں نماز ادا کرنا آئے گا قیام دی صورت دے اندر کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا، وہ اپنی پیراں نو کتنا کھلا رکھے گا، انتہائی اہم مسئلہ، انتہائی اہم مسئلہ، جس طرح سارے طریقہ کار دیکھنا ذرا سارے بڑے دوسرے بھائی صاحب نے مطلب کہ نماز دے اندر کھڑے ہوندے نے تے پیراں دا جڑی چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک بھی حدیث پاک کسی بھی کتاب سے نہیں ملتی، چاہے بخاری شریف جڑا اکثر حوالہ دیتا جاتا بخاری شریف نہ بخاری شریف ملے گی، مسلم شریف ملے گی، ابن ماجہ ہوگی، ابن داؤد ہوگی، سنن ابو داؤد ہوگی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، جو بھی حدیث دیا کتابہ چک لو، ایک بھی حدیث پاک ایویں دی نہیں کہ بندہ لتاں چوڑیاں کھڑ کے بے ادب طریقے دے رب دی بارگاہ کھڑا ہو جائے، ایک بھی حدیث پاک کوئی نہیں کہ بندہ لتاں چوڑیاں ہوں ایک مشرق والے پاس جا رہی ہوئے، ایک مغرب والے پاس جا رہی ہوئے تے بندہ انتہائی بے ادب طریقے دے نال سر ننگا ہوئے تے رب دی بارگاہ جا کے کھڑا ہو جائے، ایک بھی حدیث پاک کوئی نہیں، پوری حدیث کی کتاباں چک لو کہ ایویں کھڑا ہونا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، مشرق والے پاس جا رہی ہو کہ مغرب والے پاس جا رہی ہو بندہ رب دی بارگاہ کھڑا ہوئے، ایک بھی حدیث پاک کوئی نہیں، انتہائی اس واسطے علماء کرام بیان فرماندے کہ اکثر اہل سنت و جماعت دے نال اے لقب لگدا بدعتی، خدا دے بندے بدعتی اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ بدعتی او لوگ نے جڑیاں لتاں نو ایسے چوڑیاں کر کھڑے ہو جاندے، کیونکہ بدعتی او لوگ نے ایویں دی گل دین اسلام جو ہے ہی کوئی نہ، کوئی بھی مسلک اٹھا کے دیکھ لو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت مبارکہ رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہونا نا، کوئی کشتی وغیرہ تے نہ کرنی کسی جگہ تے کھڑے ہو کے، رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہونا انتہائی پیار دے نال ادب دے نال، 4 انگلیاں دا صرف فاصلہ ہونا چاہیے، مطلب 4 انگلیاں اس طرح، 4 انگلیاں اس طرح نہیں، 4 انگلیاں اس طرح فاصلہ ہو کے انتہائی خشوع و خضوع دے نال، اکھاں تھلے ہون، ہاتھ بنے ہون، گردن تھلے ہوئے، جھکی ہوئے، پتہ چلے رب دی بارگاہ وچ بندہ کھڑا، انتہائی خشوع و خضوع دے نال، بے ادب طریقے دے نال نہیں۔ بابا محمد حسین صاحب نے پچھلے دن ایک بڑا لطیفہ سنا رہے سن، خوب سونا جا، کہندے نے کہ وہ ایک تھے بزرگ سن
وہ چلے گئے نماز پڑھنے واسطے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نماز جو جماعت کھڑی ہوتی ہے نا کہ پاؤں ملا لو جی, پاؤں سارے ملا لو آپس کے, پاؤں پیر سارے آپس میں ملا لو تاکہ شیطان دا رستہ ڈاکیے, شیطان اتوں لنگ سکے. لتاں چوڑیاں ہوندیاں جاندیاں نے, پیر ملاندے جاندے نے. خدا دے بندے پیر ملا کے شیطان دا رستہ ڈک لیا, لیکن اندروں باہروں جائیں مرضی آندا جاندا رہے. اے انتہائی ادب دے خلاف. فرماندے کہ ایک بندہ اس طرح چلا گیا نماز ادا کرنے واسطے, انہیں اپنی لتاں چنگیاں چوڑیاں کر لیا, پیر ملا لے. جدو جماعت کھڑی ہوگی تو انہیں آہستہ 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 اپنے پیروں میں ملانا شروع کر چھوڑے. جب نال کھلوتا سی انہیں اپنے پیر کڑیس کڑیس کے نال ملانا شروع کر چھوڑے کہ تاکہ پیراں دے نال شیطان دا رستہ ڈکیا جاوے. بھائی صاحب دی لتاں چوڑیاں ہوندیاں گیاں تو انہیں اپنی لتاں کلوز کرنی شروع کرتیاں. آخر کار جدو واہ چوڑیاں ہو گیا, نماز اللہ اللہ کر کے ادا کیتی. جدو نماز کے بعد جدو مولوی صاحب کو مشورہ پوچھا کہ حضرت صاحب اے بھائی صاحب نے نا پہلے لتاں چوڑیاں کیتیاں بعد ڈک لیاں, یہ نماز کوئی نہیں ہوئی. مولوی صاحب نے جدو پوچھا کہ ہاں جی تسی انج کیتا, حضرت صاحب انج کیتا, تاری نماز کوئی نہیں ہے. مولوی صاحب نے آخیا, وہ بھائی صاحب کہنے لگے اگر میری نہیں نہ ہوئی تو ہوئی یہ بھی کوئی نہیں, اگر میری نہیں ہوئی تو ہوئی یہ بھی کوئی نہیں, میری بھی نہیں ہوئی. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے سونا طریقہ سنت مصطفیٰ جڑا سارے بزرگاں کولوں, صحابہ کرام دے کولوں, تابعین دے کولوں اور سارے سونے اولیاء کرام دے کولوں جڑا چلدا آ رہا ہے. ایک بھی حدیث پاک کسی بھی کتاب دے اندر نہیں موجود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لتاں چوڑیاں کر کے بے ادب طریقے دے نال ہاتھ ان کے سر تے کپڑا بھی نہ ہوئے تے ہاتھ بھی سینے تے بننے ہون, بندہ کشتی کرنے واسطے کھڑوتا ہوئے رب دی بارگاہ. انتہائی گستاخانہ طریقہ ہے, بدعتی طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جڑا ساڈا طریقہ بھی لیا, 4 انگل دا فاصلہ ہوئے, انتہائی خشوع و خضوع دے نال جھک کے رب دی بارگاہ اپنا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا اس تے عمل